अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी आज क्योंकि वीकेंड है, सैटरडे है, अभी अपनी बेटी को लेके आई हूँ। और रास्ते में मैंने ख़रीदी हैं स्ट्रॉबेरीज़, मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरीज़ ख़रीदी हैं क्योंकि वहाँ पे फील्ड्स हैं। और इतना मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं वहाँ खड़े होके आपके लिए वीडियो बनाती, तो लिहाजा मैंने सोचा चलें यहाँ घर में बैठ के आपके साथ स्ट्रॉबेरीज भी खाते हैं और बातें करते हैं। बहुत ही मज़े की हैं, मीठी हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? असल में ना, मैं आपको सच बताऊं तो मैं आप लोगों से जब बात करती हूँ तो मेरा दिल हल्का हो जाता है। मुझे लगता है मैं अपनी दिल की बात यहाँ पे कर सकती हूँ बड़े आराम से। इसलिए मेरी जितनी बातें होती हैं, जितनी गपशप होती है, मैं आप लोगों से लगाती हूँ क्योंकि आजकल सुनने वाले बिल्कुल लोग बात नहीं सुनते। और बात करना ना एक थेरेपी होता है। अगर आप टेंशन डिप्रेशन में होते हैं तो जब आप बात करते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। और जब आप बात नहीं कर रहे होते तो आप अंदर अंदर घुट रहे होते हैं। और कोई भी आपका दुख नहीं सुनता, हर कोई आपको हंसता हुआ देखना चाहता है। लेकिन मैंने जब मैं YouTube पे आई तो मैंने यही सोचा, पहले मैंने सोचा था कि मैं जो करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरी पहली वीडियो दूसरी वीडियो इसी पे थी, लेकिन मुझे उसमें मज़ा नहीं आया। फिर जब मैंने आप लोगों से बातें करने शुरू की तो मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि मैंने ज़िंदगी में हमेशा एक बात सोची। यूट्यूब से पहले मैं सोचती थी कि मैं ना किताब लिखूंगी अपनी ज़िंदगी पे। और जब भी मैं किताब के बारे में सोचती थी मैं डिप्रेशन में चली जाती थी क्योंकि ज़िंदगी के उतार चढ़ाव इतने ज़्यादा थे कि मैं हमेशा उस चीज़ को लेके ना डिप्रेशन में गई। तो बच्चे मुझे हंसते थे कि अम्मी जब आप किताब लिखेंगी तो बहुत से लोग एक्सपोज हो जाएंगे, आप कुछ और करें, कुछ और करें। तो जब मुझे मशवरा दिया मेरी बहन ने यूट्यूब पे आने का और मैंने 2 वीडियोस बगैर सोचे समझे जो बनाई, उसके बाद जब मैंने अपनी मर्जी से बनाई, गपशप करनी शुरू की। पहले मेरा चैनल का कुछ और नाम था, लेकिन जब मैंने गपशप की ना तो मेरा कैथारसिस होना शुरू हो गया। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी कोई अपनी विजुअल डायरी की शक्ल में अपने बच्चों के लिए सेव करूं, क्योंकि आजकल कोई भी नसीहत नहीं सुनता। ये तो एक फैक्ट है कि यहाँ पे नसीहत, अगर आप किसी को नसीहत भी नहीं, कोई भी बात लोगों को टच करने की इतनी आदत हो चुकी है मेरे समेत कि हम लोग एक बात, मेरे बच्चे जब हमें कोई इंफॉर्मेशन चल रही होती है तो वो टक 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 आगे कर देते हैं चैनल, वो नहीं सुन पाते क्योंकि उनको ऑलरेडी पता होती है। लेकिन हमारे घर में ये एक असूल है, अगर किसी को भी कोई इंफॉर्मेशन पता चलती है तो हम लोगों का इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप है मेरे और मेरे बच्चों का, तो कुछ भी होता है ना इंफॉर्मेटिव, हम एक दूसरे को, अगर मुझे कोई चीज़ पता चली है तो मैं तीनों को बताती हूँ, अगर उनको कोई चीज़ पता चली है तो हम मतलब व्हाट्सएप और इंस्टा पे हम हमेशा इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि हम चारों का लेवल अल्हम्दुलिल्लाह मेंटली एक दूसरे के साथ मैच करता है। हम बात करते हैं तो हम एक दूसरे के साथ, हमें पता होती है कि हाँ वो फलां बात ऐसे हुई, फलां बात ऐसे हुई। और जो नसीहत है वो हमारे मुआशरे में जो है ना, आपको, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब अक्सर लोगों से मिलती हूँ, मैंने अक्सर मेजॉरिटी लोगों को देखा है कि वो कहते हैं मैंने तो मशहूर होना है, मैंने तो सेलिब्रिटी बनना है। कहना बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है कि आपने मशहूर होना है। या मुझे खुद शौक था, मैं आपको सच बताऊं, मैंने काम क्या किया कि मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी। मैंने ये काम किया कि मैंने अपने बच्चों को, मैंने सारी फोर्स अपने बच्चों को बढ़ाने में, उनको इस्टेब्लिश करने में लगाई। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका एक नाम है। मेरे बच्चे मुझे एक बात बताते हैं, कहती हैं कि अम्मी आप देखें, जैसे आजकल आप देखते हैं कि किसी भी सोशल मीडिया पे, जैसे आजकल आप सुनते होंगे पार्टी हो रही है, बड़ा फेमस हुआ हुआ मेरे, बल्कि बेटी का यूट्यूब चैनल है, उसने अपना मेरी बेटी को, तीसरी वाली बेटी, दरमियान वाली जो बेटी है उसको टोट बैग जमा करने का शौक है, कोटेशन वाले। तो उसके पास एक बैग था, मेरी बेटी ने अपने उस पर पार्टी हो रही है कि एक
لکھا اس کا کوٹیشن، وہ اس نے ویڈیو بنائی، آپ ضرور آرٹسٹک ورلڈ پہ جائیے گا، دیکھیے گا، اور میں آپ کو اپنا وہ لنک ڈسکرپشن میں بتاؤں گی، آپ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ بعض دفعہ چھوٹی سی چیزیں ایک دم فیم ہوتی ہے، جیسے آپ اس سے پہلے چائے والا تھا، پھر اس سے پہلے یہ رسوڑا والی جو آپ نے گانا سنا ہوگا وہ تو دماغ میں چپک گیا تھا، اور اسی طرح جو ایک ٹینا سانی کی بہن ہے تانیہ سانی، ان کی بہو 4-5 سال، کیونکہ بچے آرٹس میں اور وہ بھی اکثر مجھے ان کا پتہ ہے، ملتی ہیں اکثر اس میں ایگزیبیشن میں جب جاتے ہیں تو وہ بچے مجھے بتا رہے تھے کہ امی ان کی بہو جب ان کی شادی ہوئی بیٹے کی تو انہوں نے یورپ کے لیے ویزا لگوایا، بیٹے کا نہیں لگا، بیٹی کا بہو کا لگ گیا، جب وہ گئی اور جہاں بھی وہ اس نے ہاتھ رکھ کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ورچولی تصویر اتروائی تو وہ فیمس ہو گئی، وہ اس کو اتنا لوگوں نے مشہور کر دیا۔ میرے بچے مجھے بتا رہے تھے کہ امی 90s میں ایک آرٹسٹ تھا اینڈی وارہول، پتہ نہیں میں نام صحیح لے رہی ہوں نہیں لے رہی ہوں، کہ وہ اس نے ایک کوٹیشن تھی اس کی بڑی فیمس، اینڈی وارہول نے ایک کوٹیشن ہے اس کی کہ ہر بندہ 5 منٹ میں مشہور ہوگا ان فیوچر، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ 5 منٹ کی سینسیشن شہرت ہوتی ہے جو بس 5 منٹ بعد ختم۔ اب آپ دیکھیں وہ اس بچی کا جو فیمس ہوا 5 منٹ میں وہ مشہور ہوئی، اور اب وہ خود ہی انجوائے کر رہی ہے اور کسی کو اس کا اتنا نہیں پتا۔ تو اچھا لوگ کہتے تو ہیں مشہور ہونا ہے، لیکن آپ کرائم کر کے بھی مشہور ہو سکتے ہیں، مشہور ہونا ہے نا، آپ نے یہ نہیں، آپ دیکھیں پریفیکٹ جو ہوتا ہے کلاس کا بچہ وہ ساری زندگی پریفیکٹ نہیں رہتا، وہ اس میں جو کلاس میں بچے ہوتے ہیں وہ اپنی ایبلٹی سے فیمس ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، اور جو پریفیکٹ ہوتا ہے وہ بیچارہ پیچھے کہیں رہ جاتا ہے، اور میجورٹی یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بچہ پریفیکٹ ہوتا ہے میں نے کبھی اس کو آگے اس طرح نہیں دیکھا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے فیمس ہونا ہے اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، آپ کو اپنی زندگی میں ایک جو کہتے ہیں نا کہ آپ ٹارگٹ ایک سیٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے، آج کل کے بچوں کو پتہ ہی نہیں انہوں نے زندگی میں کرنا کیا ہے، میٹرک میں آتے ہیں تو بچوں سے پوچھو کیا بنو گے تو کہتے ہیں پتہ نہیں، ماں باپ کو بھی نہیں پتا اصل میں کہ وہ بچے اگر ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو مخالفت چل رہی ہوتی ہے پیرنٹس کی کہ نہیں ڈاکٹر نہیں بن سکتے تم، اگر بچہ کچھ لڑکی اگر سسٹر بننا چاہتی ہے، نرس بننا چاہتی ہے، اس پہ مخالفت چل رہی ہوتی ہے۔ تو آپ بچے اگر ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں تو اس کو فالو ضرور کروائیں، بچوں کو ان کو کرنے دیں جو کرتے ہیں، کیونکہ جب جو انسان اپنا ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے وہ اس تک ضرور پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اگر آپ سوچ لیں، اپنی سوچ کو ایک مرکز پہ یقین کریں کہ اگر میں اپنا سوچوں تو مجھے سب سے زیادہ جو مجھے دکھ رہتا تھا، میں ہمیشہ اس بات پہ جب میں کبھی کسی میلاد پہ جاتی تھی، میں کسی درس پہ جاتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ کیا میں کبھی اللہ کا گھر نہیں دیکھ سکوں گی، کیا میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ نہیں دیکھ سکوں گی، لیکن میں نے سوچا ہوا تھا کہ اللہ میں وہاں گھومتی تھی، مطلب میں عمرہ کرنے سے پہلے میں خواب میں اللہ کا گھر دیکھ آئی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے وسیلہ بنایا میری بہن کو، اس کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسیلے بنا دیتا ہے اور آپ کو وہ چیز اچیو کروا دیتا ہے، اس کے ہاتھ سے اللہ نے ثواب دلوانا تھا۔ تو اور اب یہ جب بھی میں کچھ کروں گی، کوئی وہاں سے ریلیٹڈ بات کروں گی، ثواب میری بہن کو پہنچتا رہے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ٹارگٹ اچیو کر لیں، اب میرا ٹارگٹ تھا میں نے اپنے بچوں کو آرٹسٹ بنانا تھا، مشہور کا تو خیر مجھے ظاہر ہے جب آرٹسٹ بنتے ہیں تو آپ، لیکن ان اے گڈ سینس مجھے تھا کہ میرے بچے فیمس ہوں، نام پیدا کریں، اور
یوٹیوب ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ویسے میں دیکھتی ہوں کہ یہ ایک ایسی جگہ جہاں آپ دل کی بات کر سکتے ہیں، ایک ایسی ڈائری، ویژول ڈائری جو میرے بچوں کے بچے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے، اور وہ دیکھیں گے الحمدللہ کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ جس پہ میرے بچوں کو ندامت ہو یا مجھے ندامت ہو۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے بہت سٹرگل کی ہے، پیچھے سٹرگل کی بھرمار ہے، کوئی بھی انسان ایک دم سیڑھی نہیں چڑھ جاتا، اس کے ہر چیز کے پیچھے سٹیپ بائی سٹیپ اس کے سال، اس کے دن، اس کے گھڑیاں ہوتی ہیں جو وہ چڑھ کے اس مقام پہ پہنچتا ہے۔ تو نہ تو میں مطلب یہاں سے میں مشہور ہونا ہوں، میں نے اپنے الحمدللہ اب اس مقام پہ ہوں کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ کروانا چاہتے ہیں، آپ مشورہ دیں۔ بہت پیرنٹس آتے ہیں میرے پاس اور وہ میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ کا بچہ جو چاہ رہا ہے، خدا کے واسطے جو اس کی چاہت ہے اس کو اس کا پروفیشن بنانے دے، اس میں وہ کامیاب ہوگا۔ میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں ان انٹرسٹنگ پروفیشن میں ماں باپ زبردستی اس کو گھسا دیتے ہیں اور وہ اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ میوزک میں لوگ مجھے یاد ہے میں کلاس لے رہی تھی ڈاکٹر معز کی، تو میرے ساتھ ایک 15-16 سال کا بچہ تھا، تو میں نے اس بچے کا ایشو تھا وہ پپیٹیئر بننا چاہتا تھا، اور اس کی ماں مجھے آ کے کہتی ہے کہ دیکھیں نا یہ پپیٹیئر بننا چاہتا ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ دیکھیں، آپ فاروق قیصر کو دیکھیں، انہوں نے ٹیکسٹائل میں کیا لیکن کس میں وہ شہرت پائی انہوں نے۔ تو پھر اس عورت کو تھوڑا سا نا میں نے کہا جانے دیں اس کو، اگر جاتا ہے یہ تو لوگ اس میں آتے نہیں، آپ تو خوش قسمت ہیں آپ کا بچہ یہ بات کر رہا ہے۔ تو لوگوں کو یہ اس چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس میں وہ لڑکوں کو خاص طور پہ پیرنٹ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کما نہیں سکے گا، جبکہ الحمدللہ ہر پروفیشن اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہے کہ آپ اس سے ارننگ کر سکیں، آپ اپنے دل کو سکون بھی دے سکیں۔ ہر چرواہے تھے پرانے زمانے میں، کیونکہ تب اسی طرح کے پروفیشنز تھے، اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ ہر پروفیشن میں جب لوگ آئے، انہوں نے دن بدن ترقی ہوئی، اس میں نئے نئے پروفیشنز آئے، نئے نئے چیزیں ایجاد ہوئیں، تو وہ پھر ہر جگہ لوگ پھیلتے چلے گئے۔ تو آج بڑی لمبی گفتگو ہو گئی میری آپ کے ساتھ، بڑا اچھا لگا دل کی بات کر کے۔ مجھے امید ہے شاید کوئی آپ میں سے کوئی ماں، کوئی بہن کو میری یہ باتیں دل کو لگی ہوں، اور اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور کسی بھی ریزن سے آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمیشہ پیار دیتے ہیں، تھینک یو سو مچ۔ بہت سی بہنیں میسج بھی کرتی ہیں انسٹاگرام پہ، میرا انسٹاگرام ہینڈل گپ شپ کے نام سے ہے، اگر آپ چاہیں تو مجھے وہاں پہ فالو کریں، اور مجھ سے اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو بات کریں۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں دے۔ اللہ حافظ۔